اعوذ باللہ من الشیطان اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈس، فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 7th کلاس کا یہ 15th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مسئلہ نمبر 882 کمپلیٹ کر لیا تھا اور جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اس میں ہم نے مسجد کے بارے میں کچھ بات کی تھی اور پھر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے روضوں اور حرموں کے بارے میں کچھ بات کی تھی۔ آج جس مسئلے سے ہم ڈسکشن سٹارٹ کر رہے ہیں وہ مسئلہ نمبر 883۔ اس مسئلے میں ہمیں 3 باتیں بتا رہے ہیں، 2 مستحب کام بتا رہے ہیں اور 1 مکروہ کام بتا رہے ہیں۔ 2 مستحب اور 1 مکروہ۔ جو 2 مستحب کام بتا رہے ہیں ان میں سے پہلا کام کیا ہے، اور یہ تینوں جو کام ہیں، دونوں مستحب بھی اور 1 مکروہ بھی، یہ مسجد سے ریلیٹڈ ہیں۔ پہلی بات جو اس مسئلے میں ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ مسجد میں زیادہ جانا یہ مستحب کام ہے۔ انسان زیادہ مسجد جائے، ہر نماز پڑھنے مسجد جائے، صبح بھی جائے، دوپہر کو بھی جائے، شام کو بھی جائے، اس کے علاوہ کسی ٹائم قرآن پڑھنے مسجد چلا جائے، اس کے علاوہ کسی ٹائم کوئی دعا پڑھنے مسجد چلا جائے، تو مسجد جاتا رہے، زیادہ جائے، زیادہ مسجد اس کا آنا جانا لگا رہے۔ یہ ایک مستحب کام ہے۔ یہ ایک مستحب کام ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس پہ ایک الگ سے ثواب ملے گا۔ یعنی ایک بندہ مسجد جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا تو ثواب ملنا ہے، مسجد میں جو بھی نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور ایک بندہ مسجد جاتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو جو بھی اسے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے وہ بھی ملنا ہے۔ ایک بندہ مسجد جاتا ہے پھر سے اور وہ زیارت پڑھتا ہے، اس کو زیارت پڑھنے کا ثواب ملنا ہے۔ ایک بندہ پھر سے مسجد جاتا ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے، اسے اس دعا پڑھنے کا ثواب ملنا ہے۔ لیکن اگر وہ دن میں مسجد اتنی دفعہ جاتے ہے کہ یہ کہلائے کہ یہ بہت زیادہ مسجد آتا جاتا ہے، تو اس ٹائٹل کی وجہ سے جو اس پہ آ رہا ہے کہ یہ زیادہ مسجد آنے جانے والا بندہ ہے، اس کو ایک ایڈیشنل ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے یہ ایک ایڈیشنل مستحب کام کر لیے۔ وہ کیا ہے کہ وہ زیادہ مسجد آتا جاتا ہے، تو یہ زیادہ مسجد جانے کی وجہ سے اسے، جو مسجد میں جا کے اس نے نماز پڑھی اس کا ثواب الگ، جو دعا پڑھی اس کا ثواب الگ، جو قرآن پڑھا اس کا ثواب الگ، جو زیارت پڑھی اس کا ثواب الگ، اور یہ جو زیادہ مسجد گیا ہے، وہ بار بار مسجد گیا ہے، دن میں 5 چکر 6 چکر اس نے مسجد کے لگا لیے ہیں، اس کا ایک اسے ایڈیشنل ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں زیادہ جانا یہ خود ایک مستحب کام ہے۔ یہ پہلی بات جو ہمیں اس مسئلے میں بتا رہے ہیں۔ دوسری بات جو اس مسئلے میں ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے، دوسرا جو مستحب کام ہے وہ یہ ہے کہ ایسی مسجد جس میں لوگ کم آتے ہیں، ایسی مسجد جس میں لوگ کم آتے ہیں، جو زیادہ آباد نہیں ہے، جس میں زیادہ پبلک نہیں ہوتی، اس مسجد میں جانا بھی ایک مستحب کام ہے۔ اس مسجد میں جانا ایک مستحب کام ہے تاکہ وہ مسجد آباد ہو، تاکہ اس مسجد میں لوگوں کی تعداد بڑھ جائے۔ تو اگین جب یہ مستحب کام ہے، اس کا مطلب کیا؟ ایک بندہ ایسی مسجد میں جا رہا ہے اسپیشلی جس میں لوگ کم آتے ہیں تاکہ اس مسجد کا رش بڑھے، اس کی رونق بڑھے، تو اس نے جو بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھی، دعا پڑھی، جو بھی کیا، اس کا جو ثواب اس کو ملنا ہے، سو ملنا ہے۔ ایک ایڈیشنل ثواب اسے اس بات پہ ملے گا کہ یہ ایسی مسجد میں گیا جس میں لوگ کم آتے ہیں اور اس نے ایسی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی جس کے اندر لوگ کم ہیں، ایسی مسجد کی رونق بڑھانے کی کوشش کی جس کی رونق کم ہے۔ تو یہ ایک ایڈیشنل مستحب ہے۔ یہ دوسرا مستحب جو اس مسئلے میں مسجدوں کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس مسئلے میں بتائی جا رہی ہے وہ ہے ایک مکروہ، اور وہ بھی مسجدوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو شخص مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو، یہ اسپیسیفک ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد کے قریب میں رہتے ہیں، مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ اور دوسری بات، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے مسجد میں نہ جانے کا، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے خدا نخواستہ، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے
آج کل کے ماحول میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو کوئی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے، کوئی ایسی وبا نہیں پھیلی ہوئی جس کی وجہ سے وہ مسجد نہیں جا سکتے. تو پہلی بات، وہ مسجد کا پڑوسی ہے، مسجد کے قریب میں رہتے. دوسری بات، کوئی وجہ، کوئی ایکسکیوز، کوئی ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہ جائے، بلکہ اس کے لیے مسجد میں جانا 100% پاسبل ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو مسجد میں جانے میں، کسی قسم کی بیماری، کمزوری، بڑھاپا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا بندہ اگر مسجد میں نہیں جاتا اور اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ پر نماز پڑھتا ہے، تو یہ اس کا نماز پڑھنا مکروہ ہے. مسجد کے میں نہیں جاتا یہ بندہ، جس کا گھر مسجد کے قریب ہے، جس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے مسجد میں نہ جانے کا، کوئی پرابلم نہیں ہے اسے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی وہ مسجد میں نہیں جاتا اور کہیں پہ بھی اور نماز پڑھتا ہے، اب اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، اپنے دوست کے گھر پہ نماز پڑھتا ہے، کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کا یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. اب اس کا مطلب کیا مکروہ ہونے کا؟ مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس نماز پہ کم ثواب ملے گا. اگین کیا مطلب کم ثواب ملے گا؟ تھوڑا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل، ایک سچویشن بنا رہا ہوں کہ لیٹ سپوز ایک انسان ہے جو مسجد کا پڑوسی نہیں ہے، جس کے گھر سے مسجد دور ہے، اور یہ دوسرا انسان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کا گھر مسجد کے بالکل قریب میں، اور اس کو مسجد جانے میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. اب وہ بندہ جو گھر سے دور ہے، جو مسجد سے جس کا گھر دور ہے، وہ بندہ بھی اپنے گھر میں نماز پڑھے، اور یہ جو مسجد کا پڑوسی ہے یہ بھی اپنے گھر میں نماز پڑھے، اور دونوں بالکل سیم نماز پڑھیں. یعنی فار ایگزامپل دونوں اول وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں ایک جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں سجدے کا، رکوع کا ذکر 3 مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہیں، دونوں نماز سے پہلے اذان اقامت کہہ رہے ہیں، بالکل ایک کوالٹی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، دونوں بالکل ایک جیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں دونوں. تو اگر لیٹ سپوز صرف سمجھانے کے لیے، اگر وہ بندہ جس کا گھر مسجد سے دور ہے، وہ ایسی نماز اپنے گھر میں جب پڑھے گا، تو اسے، صرف میں سمجھانے کے لیے یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، مان لیں اسے 100 روپے کا ثواب ملے گا. تو یہ نماز اس بندے کے لیے جو مسجد کے قریب ہے اس کا گھر، اور یہ اپنے گھر میں، وہ بھی دور والا بھی اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے، اور اول وقت پڑھ رہا ہے، اور رکوع سجدے میں 3 مرتبہ ذکر پڑھ رہا ہے، اور اذان اقامت دے کے پڑھ رہا ہے، اس کو 100 روپے کا ثواب مل رہا ہے. یہ بندہ جس کا گھر مسجد کے قریب ہے، یہی بندہ سیم ویسی نماز پڑھ رہا ہے، اول وقت پڑھ رہا ہے، رکوع سجدے میں 3 دفعہ ذکر پڑھ رہا ہے، اذان اقامت دے کے پڑھ رہا ہے، تو اس کو 100 روپے کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو 70 روپے کا ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے یہ نماز مکروہ ہے. وہ جو دور پڑھ رہا تھا اس کے لیے نماز مکروہ نہیں تھی، کیونکہ اس کا گھر مسجد سے دور تھا. لیکن جس بندے کا گھر مسجد کے قریب ہے اور وہ مسجد میں نہیں جا رہا، کسی اور جگہ پہ نماز پڑھ رہا، اس کے لیے یہ نماز مکروہ ہے. اور میں نے آپ سے کہا مکروہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ثواب میں کٹوتی ہو جائے گی، اس کو کم ثواب ملے گا. تو اگر ایسی نماز دور پڑھنے والا جو اپنے گھر پہ پڑھ رہا ہے، 100 روپے اس کو ملیں گے اس نماز پڑھنے کے قیامت کے دن، تو یہ جو مسجد کے قریب اس کا گھر ہے اور وہ سیم نماز اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے، اسے 100 نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ اس کے لیے نماز مکروہ ہے، اسے 70 روپے ملیں گے. یہ اس کا مطلب ہے. تو یہ تیسری بات جو اس مسئلے میں ہمیں بتا رہے ہیں اور جو کہ مکروہ کام ہے. اس کو میں کوئکلی ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں. مکروہ یہ ہے جو بندہ مسجد کے پڑوس میں رہے، نمبر 1. نمبر 2، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اسے کوئی بیماری نہ ہو، کوئی بڑھاپا نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی ایکسکیوز نہ ہو مسجد نہ جانے کا، پھر بھی وہ مسجد نہ جائے، تو وہ جس بھی جگہ آپ نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے علاوہ میں، اس کی یہ نماز مکروہ ہے، یعنی اس نماز کا اسے ثواب کم کر کے دیا جائے گا. مسئلہ میں پڑھ رہا ہوں بک سے. مسئلہ نمبر 883. پہلی بات، مسجد میں زیادہ جانا. یہ پہلی بات ہو گئی، زیادہ جانا، انسان بار بار جائے، زیادہ سے زیادہ جائے. دوسری بات، اور اس مسجد میں جانا جہاں لوگ بہت کم نماز پڑھنے آتے ہوں. یہ دونوں کام کیا ہیں؟ مستحب ہے. یہ 2 مستحب ہو گئے. مسجد میں زیادہ جانا بھی مستحب ہے، اور اس مسجد میں بندہ جائے جہاں لوگ کم آتے ہیں نماز پڑھنے، جو زیادہ آباد نہیں ہے، اس کی رونق کم ہے، وہاں جائے تاکہ اس کی رونق کو بڑھائے، یہ مستحب ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 کاموں پہ اگر وہ مسجد زیادہ جاتے ہیں تو زیادہ جانے کا ایک ایڈیشنل ثواب ہے، اور اگر وہ اس مسجد میں جا رہے جہاں پہ لوگ کم آتے ہیں تو اس مسجد کو چوز کرنے کا ایک ایڈیشنل ثواب ہے. یہ ہو گئے 2 مستحب کام. آگے مسئلے میں لکھتے ہیں جو مکروہ کام ہے. اور اگر کوئی شخص مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو،
یعنی اس کا گھر مسجد کے قریب ہو. دوسری بات، اور کوئی عذر بھی نہ رکھتا ہو، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو مسجد نہ جانے کے لیے، کوئی وجہ نہ ہو، ہٹا کٹا ہو، صحت مند ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو اب اس کے لیے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ انسان مسجد کو چھوڑ کے جہاں پہ بھی نماز پڑھے گا اس کی یہ نماز شمار ہوگی. یہ مسئلہ نمبر 883، نماز مکروہ شمار ہوگی، یعنی اس نماز کا جو اسے ثواب ملنا تھا وہ کم کر کے دیا جائے گا. یہ مسئلہ نمبر 883 ہو گیا کمپلیٹ، اور یہ چیپٹر وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مستحب ہے یہ بھی ہو گیا مکمل. والحمدللہ رب العالمین.